امریکہ ایسا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے غرب اردن میں فلسطینیوں کے آنے جانے پر اسرائیلی پابندیوں کو نرم کیا جا سکے۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ زپی لیونی نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، مگر اسرائیلی سیکیورٹی کو کسی بھی مقام پر نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ سن 2000 میں فلسطینیوں کی دوسری جدوجہد کے آغاز سے اب تک 6500 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ حماس اسرائیل کی امن کے حوالے سے کی جانے والی کوششوں سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے اس نے عرب سربراہی کانفرنس میں اسرائیل سے مکمل طور پر سفارتی تعلقات کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ حماس کے رہنما خالد سعید نے غزہ میں جلوس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے خلاف حصار بندی کی وجہ سے 20 مریضوں کی جانوں کو خطرہ ہے۔ وہ علاج کے لیے غزہ سے باہر نہیں جا سکتے، جبکہ غزہ میں ان کا علاج ممکن نہیں۔ مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک جھنڈے تلے جمع ہونا چاہیے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس وقت کامیابی حاصل کی جب اس نے امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا۔ مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ ان مذاکرات کے حوالے سے محمود عباس نے کہا کہ امن بات چیت میں کسی تبدیلی یا ترمیم کی گنجائش نہیں، امن بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ محمود عباس نے شام کے دارالحکومت دمشق میں عرب سربراہی کانفرنس میں شرکت کے دوران اپنا موقف دہرایا۔ عرب سربراہی کانفرنس میں شریک بعض ممالک اسرائیل سے امن بات چیت کے جاری رہنے پر متفق نہیں۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ اسرائیل فلسطینی پناہ گزینوں کے حق واپسی کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی جانب سے مغربی کنارے اور غزہ میں دراندازیاں جاری ہیں۔ مزید برآں وہ یہودی آبادکاری کے سلسلے کو ختم کرنے سے بھی انکاری ہے، تو اسی ہٹ دھرمی کی صورت میں اسرائیل سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں۔ 1967 کی فوجی محاذ آرائی کے اگلے دور میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں اپنے قبضے کو اور وسعت دی۔ اسرائیل نے 1967 کے قبضے کے دوران حاصل کیے گئے علاقوں کو مقبوضہ علاقے ماننے سے ہی انکار کر دیا اور انہیں اپنا جائز اور قانونی حصہ قرار دینا شروع کر دیا۔ جب اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی اداروں نے یہ تسلیم کیا کہ اسرائیل نے فوجی مداخلت کے ذریعے مشرقی یروشلم، مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی پر ناجائز قبضہ کیا ہے، اسرائیل نے ان قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے نہ صرف قبضہ جمائے رکھا بلکہ فلسطینیوں پر مزید مظالم شروع کر دیے۔ اسرائیل نے اس قبضے کو جائز شکل دینے کے لیے بھی کوششیں شروع کر دیں۔ بہت سے ہتھ کنڈے آزمائے گئے۔ 1968 میں اسرائیلی حکام نے ملٹری آرڈر 291 پاس کیا، جس کے تحت ان علاقوں میں نجی زمین کی رجسٹریشن کے عمل کو روک دیا گیا۔ اس آرڈر کو ملٹری آرڈر 59 کے ساتھ منسلک کر دیا گیا، جو کہ 1967 میں جاری کیا گیا تھا۔ اس کے تحت اسرائیلی حکومت کو کوئی بھی پراپرٹی منتقل کی جا سکتی تھی۔ اس میں وہ تمام علاقے شامل ہو گئے جو کہ باضابطہ طور پر اردن کے ساتھ الحاق میں تھے، اور وہ بھی جو کہ رجسٹرڈ نہ تھے اور ہنوز رجسٹریشن کے عمل میں سے گزر رہے تھے۔ اس میں مری اور مودت کے کئی علاقے بھی آ گئے جن پر کہ ابھی تک اوٹومن قانون کے تحت زراعتی اور چارہ جاتی زمینوں کا قبضہ تھا۔ اسرائیل نے ان زمینوں پر 1958 کا قانون نافذ کیا اور فلسطینی دیہاتوں اور کسانوں سے تحریری ثبوت طلب کیے کہ وہ ثابت کریں کہ ان کے پاس جو زمینیں ہیں وہ 15 سال سے بلا شرکت غیرے ان کے مالک ہیں۔ فلسطینیوں کی بڑی تعداد ان کے مطلوبہ کوائف پر پورا اترنے سے قاصر تھی، جس کے نتیجے میں میری، ماترکہ اور مادت ٹائپ کی تمام اوٹومن کے دور میں استعمال ہونے والی زمینوں کو اسرائیل کی ریاست کا حصہ تصور کر لیا گیا۔ ایک اور چیز جس نے اسرائیلی قبضے کو وسعت دی وہ پراپرٹی ایکٹ کی غیر موجودگی تھی، جس میں ملٹری آرڈر 58 کے تحت اسرائیل نے اپنے مفادات کے تحت ترمیم کر لی اور اسی اصول کو غزہ پر اس طرح اپلائی کیا کہ ہر وہ شخص جس نے 1967 سے قبل، اس کے دوران اور بعد میں مغربی کنارے کو چھوڑا وہ ملکیت کا حقدار نہیں۔ اگر ایک فلسطینی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا کہ اس دور میں مغربی کنارے یا غزہ سے غیر حاضر نہیں رہا تو اس کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ جائیداد کی منتقلی کا قانون اسرائیل کے پاس آ گیا۔ اسرائیل نے ہزاروں یہودیوں کو علاقے میں آباد کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیلی سپریم کورٹ کو مطلع کیا گیا کہ مغربی کنارے پر اسرائیل کا کردار قابض کا ہے اور وہ ہیگ اور جنیوا کنونشن کا پابند ہے۔ اسرائیل ان قوانین کا پابند ہونے کے باوجود مزید صہیونی بستیوں کی تعمیر کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ بش کے دورے سے قبل اس نے صہیونی بستیوں کی تعمیر کے کام کو عارضی طور پر روک دیا، مگر بش کی آمد پر اسرائیلی حملوں میں نہ صرف تیزی آ گئی تھی بلکہ اس نے توسیع پسندانہ عزائم کو بھی جاری رکھا۔ 2-4 دن کی منسوخی کو ارادے کی مستقل منسوخی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
اب غزہ کی ناکہ بندی کے بعد اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ محمود عباس نے اسرائیل پر مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی مہم شروع کرنے کا الزام عائد کیا۔ محمود عباس نے کہا کہ ٹیکس اور مکانات کے لیے اجازت پر عائد پابندیوں کی وجہ سے فلسطینی گھروں کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسرائیل کو محمود عباس کا یہ بیان بہت گراں گزرا اور اس نے اس بیان کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ مزید برآں محمود عباس نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مہم چلا رکھی ہے، جہاں محصولات اور منصوبہ بندی نے فلسطینیوں کو مکان بنانے سے معذور کر دیا ہے اور وہ غرب اردن کے فلسطینی علاقوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ فلسطینی صدر نے یہ بیان اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے سینیگال میں ہونے والے اجلاس میں دیا۔ محمود عباس نے واضح طور پر اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام لگایا۔ OIC کے اجلاس میں عرب دنیا کے 30 سے زائد مسلمان ممالک کے سربراہان موجود تھے۔ اس اجلاس میں اسرائیل کی مشرق وسطیٰ پر پالیسی کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی اور زور دیا گیا کہ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اب باتوں سے نکل کر اس معاملے کو عمل کے میدان میں لایا جائے۔ اسرائیلی انتظامیہ اپنے اوپر تو کسی روک ٹوک کو پسند نہیں کرتی، جبکہ غزہ کے شہریوں کو وہ محصور کیے ہوئے ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں ہفتے بھر کی طویل فوجی کارروائی کی۔ بقول اسرائیل اس فوجی کارروائی کا مقصد فلسطینی عسکریت پسندوں کو اسرائیلی علاقوں میں کیے جانے والے راکٹ حملوں سے باز رکھنا تھا۔ اسرائیل اپنی ہر کارروائی کے لیے ذمہ دار حماس کو ٹھہراتا ہے۔ حماس کی جانب سے کیے گئے راکٹوں سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے وہ حملوں کا جواز گھڑتا ہے، مگر وہ بلا جواز اتنے برسوں سے مظلوم فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے وہاں قابض ہے اور حق کی آواز بلند کرنے کی سزا بھی انہیں خوب دے رہا ہے۔ ایسے میں فلسطینیوں کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے جب اس کو شہ دینے والا امریکہ ہے، جو کہ ببانگ دہل اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ اسرائیل نے اپنی جاسوسی کا نیٹ ورک وسیع کیا۔ جدید ترین طیارے شامل کر لیے گئے۔ اس میں ESM نامی جدید الیکٹرانی آلات نصب ہیں۔ اس میں انتہائی حساس نوعیت کا ریڈار بھی نصب ہے، جس کی مدد سے کئی میل دور سے بھی نگرانی کا کام آسانی کے ساتھ کیا جا سکے۔ یہ طیارے مسلسل 10 گھنٹے تک پرواز کر سکتے ہیں۔ ان طیاروں میں شامل جاسوسی کے نظام کو اسرائیل کے جاسوسی مصنوعی سیارے کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اس کا یہ جاسوس مصنوعی سیارہ ٹیکسار کچھ عرصے قبل ہی بھارت کی مدد سے بھارتی خلائی اسٹیشن سے فضا میں چھوڑا گیا تھا۔ یہ مصنوعی جاسوس سیارہ نہ صرف اسرائیل کے جاسوسی طیاروں کو گائیڈ لائن دے گا، بلکہ اسرائیلی ایٹمی آبدوز ڈولفن کے مواصلاتی نظام سے بھی منسلک ہے۔ آموس یلدین کون ہے اور اسے اسرائیل کے اس وقت کے حربی حلقوں میں اتنی اہمیت کیوں حاصل تھی؟ آموس یلدین 1951 کو نقب کے علاقے کی یہودی بستی ہستریم میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اہارون یلدین اسحاق روبن کی وزارت عظمیٰ کے دور میں وزیر تعلیم تھا۔ وہ ڈیوڈ ہاکوہین کا بھتیجا ہے، جو اسرائیل کی تاریخ کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ آموس یلدین نے اقتصادیات کے مضمون میں ثانوی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد تعلقات عامہ کے موضوع پر ماسٹرز کیا۔ اس کی شادی کار نامی عورت سے ہوئی، جس سے اس کی 2 بیٹیاں ہیں۔ 1970 میں لازمی فوجی خدمت کے حوالے سے آموس یلدین اسرائیلی فضائیہ میں شامل ہوا اور یونٹ 86 میں خدمات انجام دیتا رہا۔ اس کے بعد وہ چھوٹے لڑاکا طیارے کا پائلٹ بن گیا۔ 1972 میں اس نے وقت کے جدید طیارے اسکائی ہاک A4 کو کامیابی سے اڑایا اور عرب اسرائیل جنگ میں شرکت کی۔ 1973 میں اسے ہستریم کے علاقے میں موجود اسرائیلی فضائی اڈے کا انچارج بنا دیا گیا۔ 1976 میں اسے فضائی مہارت کی بنا پر صحرائی پائلٹ کا خطاب دیا گیا۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی اسے اسرائیلی فضائیہ میں شامل میراج C3 لڑاکا طیاروں کے بیڑے کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1978 میں اسے اسرائیلی فضائیہ کی سب سے اہم لڑاکا فضائی یونٹ 101 کا انچارج بنا دیا گیا۔ 1979 میں اسرائیلی علاقے رامت کا فضائی جنگی اڈا بھی اس کی سربراہی میں دے دیا گیا۔ اس کے لیے اسے F-16 طیاروں کی تربیت کے لیے امریکہ روانہ کر دیا گیا۔ 1980 میں آموس کو اسرائیلی ایئر فورس کا نائب سربراہ بنا دیا گیا۔ آموس یلدین نے 1981 میں عراقی ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کرنے والے اسرائیلی جنگی مشن میں شرکت کی۔ 1983 میں اس نے لبنان کی جنگ میں حصہ لیا۔ 1983 میں
आमोस यल्देन ने इसराइली फजाइया से छुट्टी लेकर बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में इक्तिसादियात के शोबे में काम शुरू कर दिया और आला डिग्री के हुसूल के बाद 1985 में उसे इसराइली जंगी फजाई बेड़े की यूनिट नंबर 119 का सरबराह बना दिया गया। इस दौरान एक तरबियती परवाज के दौरान उसकी तकनीकी गलती से इसराइल के 2 F-15 तैयारों को तबाही का मुंह देखना पड़ा, जिसकी उसने मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की और उसे इसराइली फजाइया से वक्ती तौर पर माजूल कर दिया गया। इस मनसब से फारिग होने के बाद 1988 में उसे इसराइली एयर अकेडमी में इंस्ट्रक्टर मुकर्रर कर दिया गया। 1993 में उसने अमेरिका का रुख किया और ताल्लुकात आम्मा के शोबे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की। 1998 में उसे इसराइली फजाई इंटेलिजेंस का सरबराह बना दिया गया। अपनी अस्करी खिदमात के दौरान उसने 4200 घंटे परवाजें की, जिनमें से 255 घंटे की परवाजें बाकायदा जंग लड़ते हुए की। 2002 में उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 2004 में उसे वाशिंगटन के इसराइली सिफारत खाने का मिलिट्री अताशी बना दिया गया। 2006 में दान हातोम को, जो इसराइली फजाइया में जनरल के ओहदे पर मामूर था, को मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह बना दिया गया। ये पहला इसराइली फजाई जर्नल था जिसे मिलिट्री इंटेलिजेंस का सरबराह बनाया गया था। इस तरह इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद इससे बिल्कुल दूर नहीं रही। आमोस यल्देन के इस मुख्तसर पस मंजर के बाद आसानी के साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किस्म का शख्स किस किस्म के जंगी अज़ाइम रखता होगा। उसके बारे में कहा जाता है कि वो लबनान की जंग के दौरान हिजबुल्लाह के हाथों उठाई जाने वाली शर्मिंदगी से बुरी तरह ज़िच है। यही वजह है कि वो इसराइली फौज को आइंदा जंग के लिए मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के हवाले से जदीद तर्ज पर लाना चाहता था। चूंकि लबनान की जंग के दौरान इसराइल को मालूमात के हुसूल के सिलसिले में इंतहाई दिक्कत का सामना करना पड़ा था और हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने इसे हर महाज पर ज़िच करके रख दिया था। इसके अलावा उसके पास जो जासूस तैयारे थे वो हिजबुल्लाह की तैयारा शिकन तोपों के खौफ से निचली परवाजें करने से कासिर थे। इस वजह से भी इसराइली फौज को हिजबुल्लाह की फौज के सही ठिकानों का कोई इल्म नहीं था। यही वजह है कि इसराइली हुक्काम मोसाद के सरबराह आमोस यल्देन की रिपोर्ट को ज़मीनी हक़ाइक़ से करीब तर करार दे रहे थे और इस सिलसिले में इसराइली हुकूमत को बावर कराया जा रहा था कि जदीद तरीन फ़ज़ाई जासूसी निज़ाम के बगैर ईरान या हिजबुल्लाह का सामना करना आसान नहीं होगा। ईरान या लबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को इसराइल कैसे निशाना बनाना चाहता है, इस सिलसिले में यही कहा जा सकता है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर कोई ऐसी दहशतगर्दी भी करवा सकता है जिसका मलबा हिजबुल्लाह या ईरान पर डाल दिया जाए, क्योंकि माजी में ऐसा ही होता रहा है। इसराइल की जानिब से मुस्लिम दुनिया को निशाना बनाने के लिए किसी भी जगह कोई दहशतगर्दी का वाक़या बना दिया जाता है। इसी सिलसिले में लंदन धमाकों के बारे में अब बात खुलकर सामने आ चुकी है कि इन धमाकों में इसराइली मुलव्वस हैं, क्योंकि इन धमाकों को मुस्लिम दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इस सिलसिले में लंदन पुलिस के हाथ काफी कुछ लग चुका था। अगर यह धमाका ईसाइयों और यहूदियों के खिलाफ था तो इसे उनके अक्सरियत इलाके में किया जाना चाहिए था, मगर यह लंदन के उस इलाके यानी एगोर रोड स्टेशन पर हुआ जो अरब आबादी के लिहाज से गुंजान तस्वुर किया जाता है। इसके अलावा इसराइल में बसों को उड़ाने का काम एक अरसे से जारी है। इसराइली कमांडोज को इस किस्म के मिशन की खास तरबियत दी जा रही है। इसराइल में मौजूद नेगियो बेस के इलाके में इस किस्म का अड्डा मौजूद है। ज़ेरे ज़मीन रेलवे को इसराइली कंपनी फोर्ट्रेस GB नामी सिक्योरिटी कंपनी के पास थी। फिर यह धमाका कैसे हो गया? लंदन धमाकों के वक्त इसराइल का साबिक वजीर आज़म और मौजूदा सेहोनी इंतहा पसंद लीडर यानी लिक्विड पार्टी का सरबराह नेतन्याहू उस वक्त लंदन में इस मिशन की खुफिया निगरानी पर था। नेतन्याहू को इसराइली फौज में साजिशी कत्लेआम का माहिर तस्वुर किया जाता है। ईरान इसराइल की जानिब से इस खतरे को किस तरह रोकता है, इस हवाले से यही कहा जाता है कि ईरानी सदर को ताहाल इराक का दौरा नहीं करना चाहिए था। बगदाद पर मुसल्लत अमरीका नवाज मालिकी इंतजामिया से हाथ मिलाकर अहमदी नैयाद ने अमरीका मुखालिफ हलकों को अच्छा पैगाम नहीं दिया था। अमरीका और इसराइल मिलकर इराक में फिरकावारियत की जंग भड़का रहे थे। वहां शिया सुन्नी को आपस में लड़ाने की साजिशें की जा रही थी। सुन्नी कबाइल की गोरीला जंग से तंग आए हुए अमरीकी ने इराकी मुसलमानों को आपस में लड़ाया। ऐसी सूरत में मालिकी से हाथ मिलाना अमरीका से हाथ मिलाने के मुतरादिफ था। इसलिए ईरान को अमरीकी साजिशों से खबरदार रहते हुए फूंक फूंक कर कदम उठाना चाहिए था। उधर कोंडोलीजा राइस के इसराइली वजीर खारिजा के साथ मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। राइस ने फ़लस्तीनी वजीर आज़म और इसराइली वजीर दिफा से भी मुलाकातें की।
کونڈولیزا رائس نے اپنے دورے میں کہا کہ وہ مغربی کنارے میں ناکہ بندیوں کے خاتمے کے لیے اسرائیلی حکام سے بات کریں گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے مشرق وسطی میں قیام امن کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی اولین ضرورت امن کا قیام ہے۔ صدر محمود عباس اور اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ کے درمیان یروشلم میں مذاکرات کے کافی دور ہو چکے تھے، مگر ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ صدر بش اپنا عہدہ صدارت چھوڑنے سے قبل امن معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ کونڈولیزا رائس اسی لیے خطے کا متعدد بار دورہ کر چکی تھیں تاکہ مستقبل کی فلسطینی ریاست اور غرب اردن میں سیکیورٹی کے انتظامات جیسے معاملات پر پیش رفت ہو۔ محمود عباس کے عرب رہنماؤں اور انٹیلیجنس سروس کے سربراہوں سے کافی تعلقات ہیں۔ ان کی ذہانت اور قائدانہ صلاحیتوں نے ہی انہیں اس قابل کیا کہ وہ آزادی فلسطین تحریک کے لیے فنڈز اکٹھا کریں۔ 1980 میں قومی اور بین الاقوامی تعلقات کے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے تقرر سے پہلے انہوں نے آزادی فلسطین تحریک میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا۔ یہودیوں اور یورپی ممالک سے قربت کی وجہ سے محمود عباس متنازع حیثیت اختیار کر گئے، لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ لڑنے کی بجائے مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ مگر محمود عباس کے کئی دفعہ مذاکرات اور گفت و شنید کے باوجود فلسطین کا مسئلہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ سکا۔ امریکہ اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس راستے میں حماس حائل ہے۔ وہ حماس سے ہٹ کر مسئلے کا حل تلاش تو کرنا چاہتے ہیں، مگر الفتح کے ساتھ مذاکرات کر کے امن کے قیام کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ انتخابات سے لے کر قیام امن کے لیے مذاکرات تک حماس کو باہر رکھ کر فلسطینیوں کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس سے خطے میں امن و سکون آ سکتا ہے۔ اس حقیقت کے اعتراف میں امریکہ کے صدر جیمی کارٹر نے حماس سے مذاکرات کے لیے قدم اٹھایا۔ مسٹر کارٹر نے مشرق وسطی کے دورے میں حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ مسٹر کارٹر کا کہنا تھا کہ وہ ثالثی کی کوشش نہیں کر رہے، لیکن ان کے خیال میں مشرق وسطی میں اس وقت تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک بات چیت میں حماس اور شام کو شامل نہیں کیا جاتا۔ مسٹر کارٹر نے ہی 1979 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ کرایا تھا، لیکن امریکہ حماس کو الگ تھلگ کرنے میں جٹا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ مسٹر کارٹر کے دورے سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خالد مشعل 2004 سے حماس کے سربراہ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے عرب ممالک کی اس تجویز کی حمایت کرتے ہیں جس کے تحت فلسطینی اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور بدلے میں اسرائیل 1968 کی سرحدوں پر واپس چلا جائے گا۔ مقبوضہ علاقوں پر تعمیر یہودی آبادکاریاں ختم کر دی جائیں گی اور ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ مشرق وسطی میں امن عمل میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے کورن چوگانا نے عرب ممالک سے فلسطین کی امداد کے وعدے پورے کرنے کی اپیل کی۔ چوگانا نے تشدد کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو نو آبادیاتی سرگرمیاں بند کرنی اور فلسطین کو تشدد پر قابو پانا چاہیے۔ اسرائیل کو حماس کے علاوہ حزب اللہ سے بھی خطرہ ہے۔ اسرائیل الزام لگاتا ہے کہ ایران اور شام حزب اللہ کی طاقت کو ہوا دے رہے ہیں۔ وہ حزب اللہ کی کارروائیوں کے ذمہ دار ہیں اور اسے ایسا کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ اسرائیل کے لیے شام اس وقت طاقتور پوزیشن میں ہے۔ دونوں میں گولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی۔ مشرق وسطی کے بحران کے حل کی کوششوں کے باوجود بش انتظامیہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ امریکہ کی خارجہ سیکرٹری نے بھی ان کوششوں میں ناکامی پر جھنجھلاہٹ ظاہر کی۔ محمود عباس نے بھی اسی وجہ سے دوبارہ صدر نہ بننے کا اندیا دیا۔ کونڈولیزا رائس نے کہا کہ وہ اسرائیل سے چیک پوسٹوں کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتی ہیں کیونکہ ان میں سے بعض کی وجہ سے فلسطینیوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گنتی کی لڑائی میں ملوث نہیں ہونا چاہتے جہاں یہ بتایا جا سکے کہ ہم نے اتنی ناکہ بندیاں ختم کر دی، لیکن اصلیت یہی ہے کہ اس سے فلسطینیوں کی زندگی بہتر نہیں ہوئی۔ اسرائیل ان چیک پوسٹوں پر یہ موقف پیش کرتا رہا کہ بنیادی طور پر یہ فلسطینی شدت پسندوں کی جانب سے ملنے والی سلامتی کے خطرات کے سبب لگائی گئی ہیں، حالانکہ ان چیک پوسٹوں کا بنیادی مقصد صرف اور صرف غزہ کے لوگوں کی زندگی اجیرن کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ چیک پوسٹیں لگائی گئیں بلکہ غزہ کو بنیادی ضروریات یعنی تیل، خوراک، ایندھن کی سپلائی بھی منقطع کر دی گئی، جس سے امدادی سرگرمیاں بھی جاری نہ رہ سکیں۔ مگر اقوام متحدہ کی طرف سے دباؤ ڈالنے پر شیل کی ترسیل کو بحال کر دیا گیا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے اتنا تیل مل گیا کہ امدادی سرگرمیاں 20 دن تک جاری رکھی جا سکتی تھی۔ ایندھن کی ترسیل اس وقت معطل ہو گئی تھی جب اسرائیل نے ایک علاقے میں مارٹر حملوں کے بعد 2 بڑی گزرگاہوں کو بند کر دیا تھا۔
حماس کے غزہ میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے اسرائیل نے علاقے میں محاصرہ کر رکھا تھا۔ نہل ٹرمینل اور کارنی کراسنگ، جہاں سے غزہ میں ایندھن، امدادی اشیاء اور خوراک کی سب سے زیادہ فراہمی ہوتی تھی، اسرائیل نے اسے بند کر دیا تھا۔